میں ایک پاکستانی جاسوس 70 کی دہائی میں اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے بھارت پہنچ چکا ہوں۔ کہانی کو مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے تمام فوٹو فلم ترتیب وار ایک ڈبے میں محفوظ کر لیے اور فائلوں کے کاغذات کو بھی دوبارہ ترتیب دے کر فائل کر دیا، اور دونوں فائلوں کو پلاسٹک میں اس طرح باندھ دیا کہ پانی میں گرنے سے وہ خراب نہ ہو جائیں۔ مکمل واٹر پروفنگ کے بعد انہیں لیدر کے ایک تھیلے میں رکھ کر سی دیا۔ اب میں مطمئن تھا کہ اول تو انشاءاللہ یہ فائلیں بحفاظت میرے سینئرز تک پہنچ جائیں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ نہ پہنچ سکیں تو ان کی فوٹو فلم میرے پاس موجود ہے جو میں کسی اور ذریعے سے پاکستان پہنچانے کا انتظام۔ میں نے خفیہ روشنائی سے احمد نگر میں مشن کی کامیابی اور مزید معلومات تحریر کی۔ وقت مقررہ پر میرے ساتھی اس ریسٹورانٹ میں مجھے ملے۔ وہ مکان میں شفٹ ہو چکے تھے۔ کچھ فرنیچر انہیں مالک مکان نے دیا اور کچھ انہوں نے خرید لیا۔ میں نے اپنی ڈاک میں اخراجات کی تفصیل لکھ دی تھی۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو مزید رقم کی ضرورت تھی کیونکہ اب مجھے دلی میں اونچے طبقے کے لوگوں سے میل جول بڑھانا تھا، اور میرے ساتھیوں نے بھی اپنے مشنز کی تکمیل کی طرف بڑھنا تھا۔ ہم سب کو کانٹیکٹ کی آمد کا انتظار تھا۔ ٹرانسمیٹر پر ہمارے پہلی بار رابطے کے بعد امکان تھا کہ ہمیں نئی ہدایات ملتی۔ میرے دو ساتھی جھانسی اور بابینا دوبارہ جانے کو بےتاب تھے تاکہ اپنا مشن پورا کر سکیں، لیکن میں نے انہیں ڈاک ملنے تک اس ارادے سے باز رکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فوجی علاقے میں ایک دو دھماکے کر کے ہم بھارتی سیکیورٹی کو چوکس کر دیں۔ علاوہ ازیں دھماکہ خیز مادہ اور ہینڈ گرنیڈز ہمیں بھارت میں اپنے ہمدردوں سے حاصل کرنے تھے، جن کے حصول کے لیے مجھے ان سے رابطہ کرنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ کام مؤخر کر دیا جائے۔ بہرحال میرے چاہنے نہ چاہنے کی بات نہ تھی، بلکہ ہمیں اوپر کے احکامات کی تکمیل کرنی تھی۔ کانٹیکٹ کی آمد میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ میں نے ان 2 دنوں کی شامیں اشوکا اور اکبر ہوٹل میں گزاری، اور اب میں اپنی پوری توجہ سروسز کلب میں داخل ہونے اور وہاں راہ و رسم بڑھانے پر مرکوز کر دی۔ مقررہ دن اور وقت پر کانٹیکٹ ملا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ اس کے ہمراہ ایک اور آدمی بھی بھیجا گیا ہے اور وہ نزدیک ہی کھڑا ہے۔ اپنی تسلی کے لیے ٹہلتے ٹہلتے اس نئے آدمی کے قریب سے گزرا اور سگریٹ جلانے کے لیے اس سے ماچس مانگی۔ جواباً اس نے کہا کہ ماچس تو لیجیے لیکن ایک سگریٹ مجھے بھی دیں۔ یہ ہمارا نئے آدمی کے لیے مستقل کوڈ تھا۔ صحیح جواب ملنے پر میں نے اسے سگریٹ دیا اور اپنا سگریٹ سلگا کر ٹہلتے ٹہلتے واپس آ گیا۔ کانٹیکٹ وہی تھا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا جو مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ میرے سامنے سے گزر کر دوسری جانب جا کھڑا ہوا جہاں سے کانٹیکٹ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ڈاک اس کے پاس تھی۔ میں نے کانٹیکٹ سے اپنی ڈاک لی اور اسے کہا کہ اس جانب چلے جدھر میرا ساتھی تھا۔ پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑا۔ ادھر کانٹیکٹ کا ساتھی بھی فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں اپنے ساتھی کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈاک اسے تھمائی اور بھیجنے والی ڈاک کا پیکٹ اس سے لے لیا۔ میرا ساتھی فوراً وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور میں ڈاک کا پیکٹ لیے اپنے کانٹیکٹ کے پاس پہنچ گیا۔ کسی کی نظروں میں آئے بغیر میں نے پیکٹ اس کے حوالے کیا، اس سے پہلے کہ کانٹیکٹ کو اگلی ملاقات کے لیے نئی جگہ، دن اور وقت کا بتا چکا تھا۔ پیکٹ لے کر کانٹیکٹ فوری وہاں سے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا ہمراہی کچھ فاصلہ دے کر اس کے پیچھے ہی جا رہا تھا۔ میں دلی کی گنجان آبادی میں کانٹیکٹ سے سیدھے طور پر بھی مل سکتا تھا اور ڈاک کا تبادلہ کر سکتا تھا، لیکن کسی بھی خطرے کے امکان کو پیش نظر رکھ کر یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ بہرحال یہ مرحلہ بخیر و عافیت طے ہوا۔ ڈاک لے کر میرا ہمراہی پہلے ہی سے مقررہ وقت پر گھر سے باہر آ کر میرا منتظر تھا۔ میں نے ڈاک کا پیکٹ اس سے لے لیا اور اپنے ہوٹل آ گیا۔ ڈاک میں کچھ نئی ہدایات اور 20,000 روپے میرے ساتھیوں کے لیے اور 10,000 روپے میرے لیے تھے۔ ہمیں رقم تو خاصی مل رہی تھی لیکن ہمیں ایک ایک پیسے کا حساب رکھنا تھا۔ غالباً یہ ہفتے کی شام تھی جب اشوکا ہوٹل میں ایک تفریحی پروگرام ترتیب دیا گیا جس میں فلور ڈانس بھی تھا۔ اس پروگرام میں داخلہ ٹکٹ پر تھا۔ میں ٹکٹ لینا چاہا تو معلوم ہوا کہ صرف جوڑوں کو داخلے کی اجازت ہے۔ مجھے خاتون ساتھی کی ضرورت تھی جو اشوکا کی لابی میں میری پوری ہو گئی۔ اونچی سوسائٹی میں داخل ہونے کی
ख्वाहिश मंद गरीब घरानों की खूबसूरत लड़कियां इन 5 स्टार होटलों की लॉबी में अक्सर शाम को बैठी मिल जाती हैं। वो ऐसे लोगों की तलाश में आती हैं जो इनकी शाम का खर्चा उठा सके। मैंने ऐसी ही एक लड़की को दावत दी जिसे वो फौरन ही मान गई। मैंने टिकट लिया, हॉल में दाखिल हुए और एक टेबल पर कब्जा जमा लिया। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जोड़े हॉल में दाखिल हो रहे थे। कुछ देर बाद फ्लोर डांस शुरू हो गया। अकबर होटल में 2-3 बार देखा हुआ एक जोड़ा भी वहां मौजूद था। शोहर बूढ़ा और बीवी जवान मैनोशी में मसरूफ थी। मैंने अपनी साथी लड़की को डांस की दावत दी। वो तैयार हो गई और हम फ्लोर पर आ गए। सिक्योर डांस के लिए शुरू हुई ऑर्केस्ट्रा की धुन तेज होती गई। बिल आखिर उस दौर के मशहूर तरीन रॉक एंड रोल पर खत्म हुई। वो भी अपने साथी के हमरा फ्लोर पर आ गया। रॉक एंड रोल की तेज धुन पर नाचते हुए जल्द ही वो हाँपने लगा। मैं ऐसे ही मौके की तलाश में था। मगरबी असूल के मुताबिक मैंने उस बूढ़े की पीठ पर आहिस्ता से उंगलियां बजाई। वो उस औरत से अलग हो गया और वो औरत मेरे साथ नाचने लगी। नाच में वक्फा हुआ तो मैं उस औरत को उसकी टेबल पर छोड़ने गया, अपना तारुफ करवाया और दोनों का शुक्रिया अदा किया। उस औरत ने मुझे अपने टेबल पर बैठने की दावत दी और मैं उनके पास ही बैठ गया। दौराने गुफ्तगू मालूम हुआ कि मसूफ एक ठेकेदार है और वो खातून उनकी बेगम है। ऑर्केस्ट्रा की तेज आवाज और दूसरों में नौशी की ऊंची आवाज में गुफ्तगू ने जारहाना शोर मचा रखा था। मुझे महसूस हुआ कि ठेकेदार साहब अपने टेबल पर मेरी मौजूदगी और उनकी बेगम के साथ नाचने को पसंद नहीं किया। मैं उनसे इजाजत लेकर उठने ही वाला था कि डांस फिर शुरू हो गया। मुझे खूब याद है कि ऑर्केस्ट्रा ने मेरी पसंदीदा धुन कब सितंबर बजानी शुरू की। ये उस दौर की बात है जब आतिश जवां था। मेरे पांव बेअख्तियार फर्श पर बचना शुरू हुए। ठेकेदार की बीवी जवान और खासी पुरकशिश थी। उसने मखमूर आंखों से मुझे इशारा किया। मैं कुर्सी से उठा और मेरे साथ ही वो भी खड़ी हो गई। हम फ्लोर पर आकर नाचने लग गए। उस धुन पर सिक्योर यानी स्लो नाच किया जाता है और नाचने वालों के जिस्म एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। कुछ माहौल का असर और कुछ मह का नशा और जवानी का जोश। चंद स्टेप्स लेने के बाद ही उस औरत ने अपना सर मेरे सीने पर टका दिया। मैंने सरगोशी से उसका नाम पूछा तो उसने आशा बताया। मैंने उसे कहा कि मुझे महसूस होता है कि तुम्हारे शोहर ने मेरे तुम्हारे साथ नाचने को पसंद नहीं किया। वो सवाए नापसंद करने के और कर भी क्या सकता है। उसने बड़े जुमानी अंदाज में जवाब दिया। मैंने उसे कहा कि मैंने अकबर होटल में तुम्हें 2-3 बार देखा था और तुम्हारे हुस्न से मुतासर हुए बगैर ना रह सका। आज अशोका में उस प्रोग्राम में तुम्हें दाखिल होते हुए देखा तो रह ना सका। लॉबी से एक लड़की हायर की और उसके हमरा अंदर आया क्योंकि सिर्फ जोड़ों को अंदर आने की इजाजत है। उसने कहा, मैं तो समझी वो तुम्हारी बीवी है। वो हंस पड़ी और उस मखमूर लहजे में कहने लगी, तुम मर्द बड़े शैतान होते हो। मेरे पूछने पर उसने बताया कि ठेकेदार साहब की पहली बीवी मर चुकी है और उस बीवी से औलाद उम्र भी उससे बड़ी है। मैंने उसे कहा कि शायद तुम उसे बहुत जल्द समझो, लेकिन यह हकीकत है कि मैं तुमसे बहुत मुतासर हूँ। मैं बम्बई से आया हूँ और लोधी होटल में मुकीम हूँ। कारोबार के सिलसिले में दिल्ली में चंद माह रहना है। गैर शादीशुदा हूँ और महज इसलिए कि अब तक पसंद की कोई औरत मिली ही नहीं। बिल्कुल तन्हा हूँ। मैं चाहता था कि जल्द अज जल्द उससे बहुत सी बातें करके अपनी जानब रागब कर लूं, क्योंकि मुमकिन है कि बाद में ऐसा मौका ना मिले। उसने उसी मखमूर लहजे में कहा, पहले तन्हा थे अब तन्हा नहीं हो।